آپ کی گفتگو میں اس حد تک آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ یہ سارا ہو رہا جو آپ کے حق میں ہو رہا ہے. پچھلے دور میں بھی یہی ہو رہا تھا, لیکن مسئلہ یہ کہ یہ آپ کے دور میں بھی ہو رہا ہے. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں وہ پرانے والے بیانات کی طرح. دوسرا, حضور سپریم کورٹ آپ کے خلاف کئی کیسز میں, ہائی کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلے دیے, نہیں ٹھیک کیا. آپ نے تو کورٹوں کی بکھیاں ادھیڑ دی ہیں. آپ تو آج اگر عمران خان کی حکومت ہوتی, اور زبیر صاحب ویسے آپ کو ترجمان ہوتے اگر آج بھی آپ اپوزیشن میں ہوتے. ایک سیکنڈ سر, میاں صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں. اور یہاں سپریم کورٹ میں اس طرح آئینی بینچ بنایا جاتا, آپ نے بہت ٹائم لے لیا. میاں زبیر صاحب اگر اس طرح آئینی بینچ بنایا جاتا اور اپنی مرضی کے جج لگائے جاتے اور ہائی کورٹ میں کسی اور ہائی کورٹ سے لا کے بندہ بٹھایا جاتا تو کیا کرتی؟ نہیں جاوید لطیف صاحب میں بات کروں گا, آپ نے بہت بات کی. کاشف صاحب, سر زبیر صاحب کی سن لینا, پہلے بھی آپ نے کہا تھا, میں ذرا سن لیں, اس کا جواب اکٹھے ہی دے دیجیے گا میاں صاحب. جی زبیر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کے وقت میں یہ جو شوکت صدیقی کا, جسٹس وقار کا, یا جس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا فیض آباد دھرنے کا, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور آپ کے ساتھ آواز بلند کر رہا تھا. تو آپ ایک تو مجھے یہ لیکچر نہ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کا ایک تو آج کے دور کا کاشف, میں پلیز یہ بتا دوں اپنے تجربے سے, اپنے ذہن سے, there is a huge difference. جتنے اگر on a scale of 1 to 10 اس وقت اگر زیادتی 1 تھی out of 10, اب 10 out of 10 ہے. اور آپ نے جس طرح شاہد کاکا نا, آپ احسن اقبال کا ورڈکٹ پڑھ لیں, آپ سعد رفیق صاحب کا ورڈکٹ سپریم کورٹ کا پڑھ لیں, آپ شہباز شریف کا ورڈکٹ پڑھ لیں, آپ اور کتنے کیسز ہیں, مفتاح اسماعیل کا, شاہد کاکا نباسی کا, کس طرح سے بڑھ چڑھ کے کورٹ فیصلے دیتے تھے. تو یہ کہنا آج کل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کیس ہی نہیں لگے گا. آپ نے وہ رستہ ہی بند کر دیا ہے. آپ نے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے اپنے سارے ججز اپنی مرضی کے وہاں تعینات کر دیے. جسٹس منصور کو آپ نے فارغ کر دیا ہے. آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ, جہاں پتہ ہے کہ عمران خان کا بھی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس آئے گا, آپ نے اپنی مرضی سے لاہور سے, آپ نے کس بیسس پر جسٹس ڈوگر کو پک کر کے لے کے آئے؟ کین یو ایکسپلین دیٹ وائی جسٹس ڈوگر؟ اور ان کو نمبر 2 بنا دیا آ کے تاکہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بن جائے. کیا اس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اور اس کو جسٹیفائی اس لیے کیا جائے کہ عمران خان کے وقت میں کیا ہوتا ہے. عمران خان کے وقت میں یہ سب نہیں ہوا تھا. لیٹ اٹ بی ویری کلیئر. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ عمران خان کے دور میں خرابیاں بھی تھیں عدالتوں میں, فیصلے دیے گئے, سیاستدانوں کو نیب کو استعمال کر کے اریسٹ بھی کیا گیا, ان کی ضمانتیں نہیں لینے دی گئی, لیکن عدالت میں پھر بھی قاضی فائز صاحب چیف جسٹس بن گئے. یہ اگر قانون اس وقت پاس ہوتا کہ ہم ٹاپ 3 میں سے کسی ایک جج کو چیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں تو عدلیہ کی آزادی ختم ہے. اس ملک کے اندر جمہوریت کی خرابی کے اوپر آپ لوگوں نے باہر جلد سے جلوس کر رہے ہو. میں ایک چیز کہہ لوں. جی زبیر صاحب, پھر میاں صاحب سے جواب لیتا ہوں. میں ایک چیز کہہ لوں. کاشف جی زبیر صاحب ایک چیز کہہ لیں, پھر آپ سے جواب لیتا ہوں. میں بھی کیا ہے جی جسٹس ڈوگر کو لے کے آئے جیسے لاہور ہائی کورٹ سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں بھی کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جج کام نہیں کر سکے گا, بیکاز اس کو پتا ہے کہ کسی اور جگہ سے لا کے میرے اوپر بٹھا دیا جائے گا. دس از واٹ یو ہیو ڈن. آپ نے ایگزیکٹو کو پاور دے دی ہے ٹو سلیکٹ اینڈ چوز کہ کون سے ججز لگنے چاہیے کورٹس میں اور کون سے ججز. بالکل ٹھیک ہے, بریک لے لوں میاں صاحب, اس کے بعد بریک کے بعد اس کا جواب دے دیجیے گا.